میں ہوں سلمان رشید اور یہ ہے ایک مسافر کی دنیا۔ یہ بات ہے 1880 کی دہائی کی کہ ایک آدمی یہاں لاہور میں ہوتا تھا جس کا نام تھا لاک ووڈ کپلنگ۔ ہم اس کے بیٹے رڈیارڈ کپلنگ سے تو اچھی طرح واقف ہیں۔ اس نے وہ کافی سارے ناول لکھے ہیں جو کہ لاہور میں سیٹ ہیں۔ کیم مثال کے طور پہ یہ جو ہماری زمزمہ کی توپ ہے اس پہ جو بچہ کھیلا کرتا تھا جو کہ ہاف بریڈ تھا، آدھا انگریز آدھا دیسی، ماں باپ پتہ نہیں کس کی طرف سے انگریز اور کس کی طرف سے دیسی تھا۔ بہرحال لاک ووڈ کپلنگ جو تھا وہ رڈیارڈ کا باپ تھا، اور لاک ووڈ کپلنگ نے لاہور کا عجائب خانہ جو ہے نا اس کو اسٹیبلش کیا تھا۔ اور یہ بلڈنگ نہیں تھی جو اب آپ دیکھتے ہیں، یہ جس کا ایک میں تصویر آپ کو دکھا دیتا ہوں، انٹرنیٹ سے لی ہے میں نے، یہ والی نہیں تھی۔ یہ جو ٹولنٹن مارکیٹ ہے نا اپنی، یہ اس وقت کوئی 15 سال پرانی تھی، تو اس کے اندر یہ عجائب خانہ بنایا گیا تھا۔ کپلنگ نے کافی گھوم پھر کے مطلب ہے نوادرات ڈھونڈنے کے لیے اس نے کافی ادھر ادھر مطلب ہے خاک چھانی، اور اس نے ایک چیز ہمیں بتائی کہ جناب ڈیرہ اسماعیل خان میں، جسے انگریزی میں لیک ٹرنری کہتے ہیں، یا لاکھ کا لکڑی کے اوپر کام جو کہ ایک لیتھ کے اوپر لگا کے کیا جاتا ہے، کہ وہ بہت خوبصورت ہے، کیونکہ اس کی جو اوپر ڈیزائن بنتے ہیں وہ کپلنگ کے لفظ ہیں مائکروسکوپک فائنری ہے ان میں، اور یہ کہ اس سے بہتر خوبصورت کام اس نے کہیں اور نہیں دیکھا، یعنی پورے پنجاب میں۔ اور یاد رہے کہ ہوتا اور بھی کئی جگہوں پہ تھا، اور تب پنجاب جو ہے وہ خیبر پختونخوا بھی نقشے کے یا ایڈمنسٹریٹیولی پنجاب کا حصہ ہوا کرتا تھا۔ وہ تو 1902 میں انگریزوں نے اس کا نام نارتھ ویسٹ فرنٹیئر پروونس رکھ کے اسے علیحدہ صوبہ بنایا۔ وہ کہتا ہے کہ جناب یہ جو ڈیرہ اسماعیل خان کے اندر کام ہوتا ہے نا، اس سے بہتر ہم نے کہیں اور کام ہوتے ہوئے نہیں دیکھا۔ وہ کہتا ہے کہ جی یہاں جو ایک تو رنگوں کا امتزاج جو ہے وہ بڑا خوبصورت ہے۔ وہ اس کے خیال میں جتنا بھی اور کام ہو رہا تھا اس قسم کا، جسے ہم جندری کہتے ہیں یہاں، کیونکہ وہ جو لیتھ ہے اسے جندری کہتے ہیں وہاں لوکل زبان میں، تو اس پورے کام کو جندری کہا جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جی یہ جو یہاں کا جندری کا کام ہے اس کے رنگ بہت خوبصورت ہیں، اور پھر یہ نہیں ہے کہ اس کے اوپر جو ڈیزائن ہے وہ ایسے ہی کو بنا دیا گیا، اس کی باقاعدہ ایک سکیم ہے، وہ بہت ہی کمال ہے۔ تو اور بقول کپلنگ کے یہ جو کام ہے اس کو عورتیں کرتی ہیں، یعنی وہ جو نقش کاری ہے وہ عورتیں کرتی ہیں، اور جو لیتھ کے اوپر کام ہے، جندری کے اوپر جو لکڑی کے اس ایک بلاک کو شکل دینا، جو بھی چیز بنانی ہے اس کی شکل دینا جو ہے نا، وہ مردوں کا کام ہے۔ یہ 1880 کی داستان ہے۔ لکڑی جو استعمال ہوتی ہے وہ شیشم ہے۔ تو وقت گزرتا گیا اور کافی ساری چیزیں تبدیل ہو گئیں۔ میں جب پہلی بار یہ دیکھنے کے لیے 2002 میں گیا تو مجھے ڈھونڈنا پڑا۔ کپلنگ کے مطابق تو بے شمار گھر تھے یہاں پہ اپنا جو یہ کام سکھلاتے تھے اور کرتے تھے، لیکن جب میں 2002 میں گیا تو مجھے بہت ڈھونڈنا پڑا کہ یار کوئی ہے جندری کا کام کرنے کا۔ اور ایک وقت تو یوں بھی ہوا کہ میں نے کہا کہ شاید میں ناکام ہی واپس جاؤں گا ڈیرہ اسماعیل خان سے، کہ کوئی مل نہیں رہا۔ پھر مجھے کسی نے کہا جی وہ فلاں جگہ جیل کے پاس، جیل ہی تھا شاید، بڑی سی کوئی بلڈنگ تھی، بڑی دیوار تھی اس کی، کہ اس کے پاس سے آپ جائیں، وہ گلی کے اندر ایک محمد فہیم آوان کا آپ پوچھ لیں۔ تو خیر میں وہاں پہنچا تو وہ شکر ہے کہ فہیم آوان جو تھے، جو ہیں بلکہ، وہ جندری کا کام کرتے تھے۔ اور یہ اب جیسے وہ کپلنگ نے لکھا تھا کہ جندری ہے، اس کے اوپر کام مرد کرتا ہے، تو وہ آپ دیکھ لیجئے کہ فہیم جندری کے اوپر کام کر رہے ہیں۔ صرف جندری کے اوپر ہی کام نہیں کر رہے فہیم۔ جب میں 2002 میں گیا ہوں تو وہ نقش کاری بھی خود ہی کرتے تھے، اور انہوں نے کہا کہ جی ویسے تو 11 بچے ہیں خیر سے،
تو وہ کہنے لگے کہ میں نے صرف اپنی ایک بیٹی کو کام سکھایا ہے، کیونکہ لڑکوں نے تو روزی روٹی کا بھی کرنا ہے جی، اب تو وہ اپنا کوئی کسی شو روم پہ لگا ہوا ہے، کوئی کہیں لگا ہوا ہے، اور وہ اس کام میں ان کو دلچسپی نہیں ہے۔ یہ ایک بیٹی سیکھ رہی ہے، یہ بھی جب سیکھ جائے گی تو ہو سکتا ہے کہ اس شادی جب ہو جائے تو یہ کام نہ کرے، کچھ اور گھر کے ہانڈی روٹی میں ہی لگ جائے گی۔ تو میں نے کہا کہ یہ چکر کیا ہوا جی، یہ تو وہ کہتے ہیں پہلے زمانے میں یہاں اتنے گھر تھے جو کہ کام کرتے ہیں۔ تو فہیم نے بتایا کہ جی ان کے اپنے والد جو تھے، استاد محمد اشرف ان کا نام تھا، وہ کوئی انعام بھی انہوں نے جیتے ہوئے تھے حکومت سے یہ کام کرنے کے، کیونکہ بڑے ماہر تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ جناب جب وہ کام کیا کرتے تھے، میں نے بھی ان سے سیکھا ہے، میں تو چوتھی جماعت میں اسکول چھوڑ دیا، اور یہی 8-10 سال کی عمر میں اپنے باپ کے پاس بیٹھ گیا اور میں نے یہ کام سیکھنا شروع کر دیا۔ اور اس وقت وہ کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں بہت سارے شاگرد ہوتے تھے، جو اسمال انڈسٹریز والا جو محکمہ ہے، پتہ نہیں اب ہے کہ نہیں ہے، اس زمانے میں تو ہوا کرتا تھا۔ تو وہ جو اسمال انڈسٹریز کا محکمہ تھا، وہ یہاں سے مقامی لڑکوں کو لے کے بھیجا کرتے تھے کہ بھئی جا کے کام سیکھو، اور انہیں 30 روپے وہ ملا کرتے تھے سٹائپنڈ۔ تو لیکن ایک اس میں جو قباحت تھی وہ یہ تھا کہ یہ جو آپ اوزار دیکھ رہے ہیں جس سے کہ یہ کی جاتی ہے یہ نقش کاری، اس زمانے میں یعنی کہیں 70 کی دہائی کے اندر، 1970 کی دہائی کے اندر، اپنے فہیم کا کہنا یہ ہے کہ جناب یہ پورا سیٹ جو تھا نا، یہ کوئی 3-1 ہزار روپے کا مل جاتا تھا۔ اور آج کل اگر آپ یہ خریدنے جائیں تو 20-22 ہزار سے اوپر ہی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جی وہ لڑکے جن کو 30 روپیہ ماہانہ سٹائپنڈ ملا کرتا تھا سیکھنے کا، وہ کام تو سیکھ لیتے تھے، لیکن پھر اتنی سخت نہیں ہوتی تھی کہ وہ خریدیں وہ سارا سامان اور وہ کام چالو کریں۔ تو عام طور پہ یہ تھا، بلکہ ہر وقت ہی یہ تھا کہ وہ جو بھی بیچارہ سیکھ کے جاتا تھا نا، وہ کسی اور دھندے میں لگ جایا کرتا تھا، کیونکہ اس میں پیسہ نہیں تھا۔ اور پھر کہنے لگے کہ جی ایک زمانہ تو یہ تھا کہ یہاں گورے گھومتے پھرتے ڈپلومیٹس اسلام آباد سے خبر تو پہنچ جاتی تھی کسی نہ کسی طرح کے، جناب بڑا جندری کا کام ہو رہا ہے، اور بڑا کام تھا یہاں پہ خاص کر کے فہیم کا، تو کہ وہ یہاں گورے آ جایا کرتے تھے، وہ خرید لیتے تھے، تو ہماری کوئی نا یہ چکر چلتا رہا کہ ہم کام کرتے تھے، اجرت مل جاتی تھی، آگے چلا لیتے تھے۔ لیکن اب جو ہے نا، وہ جو پہلے شیشم کے بنا کرتے تھے، وہ اب شیشم کے نہیں بنتے، وہ اب بنتے ہیں کھگل کے، جس کو سندھی میں لئی کہتے ہیں یا بلوچی میں گز کہتے ہیں، انگریزی میں ٹیمرسک کہتے ہیں۔ یہ اب ٹیمرسک یا کھگل کی لکڑی کے بنتے ہیں، جو کہ عام ہے وہاں پہ اپنا ڈیرہ اسماعیل خان کے اندر۔ تو انہوں نے کہا کہ جی وہ پھر آہستہ آہستہ یہ ہوا کہ جناب 9/11 کا واقعہ ہو گیا 2001 کے اندر، کہتے ہیں کہ بس پھر اکا ہی کام ختم ہو گیا۔ تو جب میں 2002 میں گیا ہوں تو کام ختم تھا، تبھی وہ ایک بیٹی کو لے کے بیٹھے ہوئے تھے، کام کر رہے تھے محمد فہیم آوان اس وقت۔ اور مجھے کچھ ہوا کہ یہ جو کام ہے بس یہ اب آخری دموں پہ ہے اور یہ ختم ہو جائے گا۔ ہماری اس کے بعد خط و کتابت تو نہیں، فون پہ ہماری باتیں ہوتی رہتی تھی اس کے بعد، اور کوئی اتنا نا پر امید کھیل نہیں تھا کہ جندری کا جو ڈیرہ اسماعیل خان کا کام ہے، جو لاک ووڈ کپلنگ جس سے اتنا متاثر ہوا تھا، کہ وہ آگے چلے گا۔ تو جب میں پہلے 2002 میں گیا تو میں نے آ کے ہیرلڈ جو نیوز میگزین ہوتا تھا، اس میں ایک میں نے لکھا، ایک پیس تصویروں سمیت فوٹو فیچر تھا، وہ میں نے لکھا۔ تو وہ میں نے ایک کاپی فہیم کو بھی بھیج دی کہ بھائی جان یہ آپ کے لیے ہے۔ کچھ سال گزر گئے، ہماری فون پہ بات ہوتی رہی، تو فہیم نے کہا کہ نہیں اب کام کچھ بہتر ہوتا جا رہا ہے۔ یہ نہیں مجھے بتایا کہ کیسے۔ 2014 یا 15 میں میں دوبارہ گیا
تو فہیم نے جہاں پہلے گھر تھا وہ بدلی کر لیا اور ذرا شہر سے باہر ایک جگہ لے لی، اور مجھے بتایا کہ جناب یہ جو ہے نا اب میرے بیٹے بھی میرے ساتھ لگے ہوئے ہیں، اور میری بیٹیاں 3 بیٹیاں شاید سیکھ رہی تھیں، تو ہم اب مل کے کام کرتے ہیں۔ جندری کے اوپر میں سارا کام کرتا ہوں، اور یہ جو مینا کاری ہے، اس کے اوپر جو نقش کاری ہے وہ بیٹیاں بھی کرتی ہیں اور بیٹے بھی کرتے ہیں۔ تو میں نے کہا یہ تبدیلی کیسے آ گئی؟ کہنے لگے وہ جو آپ کا آرٹیکل ہیرلڈ میں چھپا تھا نا، وہ سنا ہے اسلام آباد میں بہت پڑھا گیا، اور اس کے بعد تھوڑی سی ٹریفک چل پڑی، یا کانٹیکٹ کرنا شروع کر دیا لوگوں نے کہ اسلام آباد میں آ کے ہمیں اپنا سامان دکھاؤ۔ تو یہ تو تب کی بات ہے۔ پھر بعد میں مجھے فہیم نے 1-2 سال بعد بتایا کہ جی ہم نے لوک ورثہ کا جو وہ پریمیسز ہے اسی کے اندر ہم نے ایک دکان بھی کھول لی ہے، جو بڑا بیٹا اس کو چلاتا ہے، اور وہ میں نے جا کے دیکھی بھی، وہ بڑی اچھی ہے، اور سنا ہے وہاں پہ کافی سارے ڈپلومیٹ تو آ کے لیتے ہیں۔ ہم دیسی لوگوں کو شاید دیسی چیزوں کا شوق نہیں ہے نا، تو ہم شاید اتنا نہیں لیتے۔ بہرحال یہ جو کاروبار ہے یہ اب کچھ چل پڑا ہے۔ اچھا، اس میں اب آپ اگر دیکھیں تو اس میں فہیم نے اپنے بیٹیوں کو بھی شامل کر لیا ہے، اور بیٹا بھی شامل ہے، وہاں پہ دکان بھی کر لی ہے لوک ورثہ کے اندر اسلام آباد میں، اور بہت سارے بقول فہیم کے بہت سارے ڈپلومیٹس اور جو بڑے سمجھدار لوگ ہیں پاکستانی وہ بھی آتے ہیں، اور یہ سامان ان کا خرید کے لے کر کے جاتے ہیں۔ تو ان کی یہ دکان چل رہی ہے، لیکن وہ کہنے لگا کہ ابھی بھی جو ہے فرام ہینڈ ٹو ماؤتھ ہے کام۔ یہ 2014-15 میں جب بھی میں گیا ہوں تب کی بات ہے۔ وہ کہنے لگے کہ ہوتا یہ ہے کہ وہ وہاں سے کچھ پیمنٹ آتی ہے تو ہم لکڑی رنگ لے آتے ہیں، اور رنگ اس میں جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ جو بھی کچھ آپ نے بنانا ہے اس پہ 3 تہیں رنگ کی لگائی جاتی ہیں، سب سے ہلکی سب سے نیچے، اس سے گہری اوپر اس کے، اور پھر سب سے گہری جو ہے وہ سب سے اوپر ہوتی ہے، اور پھر اس میں کاٹ کے یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں اس اوزار کے ساتھ وہ کاٹ کے اس کے اندر پھر یہ نقش کیا جاتا ہے۔ اور بقول فہیم کے کہ یہ کوئی بھی چیز ہم نے کہیں لکھی ہوئی نہیں ہے، یہ ساری دماغ سے نکلتی ہے، اور وہ جو اپنے بچوں سے کرا رہے ہیں کام فہیم، وہ انہیں بتا کے کراتے ہیں کہ اب چال جو ہے نا اگلی وہ یہ ہے۔ تو ایک تو یہ بات ہو گئی۔ ایک چیز جو ہسٹری کی اس میں بتاتا چلوں وہ یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے 8 پیڑھیاں پیچھے ایک استاد کرم علی تھے جو کہ بادشاہ شاہ جہان کے دربار میں یہ کام کیا کرتے تھے، اور بڑی پذیرائی ہوئی تھی ان کی وہاں پہ، اور وہ کہنے لگے کہ لیکن شاہ جہان کا گزرنا تھا، اورنگزیب، اور اس کے پاس 100 سال کے بعد وہ 1857 کی جنگ آزادی کی جو کڑماس مچی ہے، افراتفری مچی ہے، تو اس کے اندر وہ انہوں نے یہ کیا کہ یہ لوگ جو کہ یہیں سے ہجرت کر کے ادھر گئے تھے اپنا فن لے کے، وہ واپس آ گئے، اور وہ کہنے لگے کہ جی وہ تو ہم تو ایسے سمجھ لیں کہ اپنے گھر ہی واپس آئے، کیونکہ ہم عوان لوگ ہیں اور ہم یہیں ڈیرہ اسماعیل خان کے رہنے والے تھے جو کہ استاد کرم علی کے زمانے سے ادھر چلے گئے تھے مغلوں کے دربار میں، اور تو جب ذرا یہ افراتفری مچی تو پھر ہم لوگ واپس آ گئے، تو وہ ہم یہاں پہ کام کر رہے ہیں۔ اور وہ کہنے لگے کہ جی میرے والد نے اتنا اچھا کام کیا کہ یہاں سے ان کے تحفے جو تھے وہ آنے والے جو بڑے لوگ ہوا کرتے تھے، کہنے لگے کہ کوئین الزبتھ جب آئی ہیں یہاں پہ، پتہ نہیں 60s کے اندر کہیں آئی تھی، ایوب خان کا زمانہ تھا، تو وہ کہتے ہیں کہ وہ کوئین الزبتھ کو بھی میرے والد کا بنا ہوا ایک پیس دیا گیا، اور اسی طرح سے اور جو بڑے لوگ آیا کرتے تھے، شاہ فیران یا جارڈن کے بادشاہ کو، شاہ حسین کو بھی شاید کچھ دیا گیا۔ وہ کہنے لگے جی جہاں جو بھی آتا تھا اس کو ہمارا کام ضرور دیا جاتا تھا۔ تو اب جیسا کہ میں نے کہا کہ وہ کہتے ہیں کہ جی اگر کوئی 50-60 ہزار روپے کی ایک انجیکشن لگ جائے تو کام ذرا بہتر ہو جائے گا، تو وہ تو نہ لگا۔
لیکن ابھی 2 سال پہلے، میرا خیال ہے 2 ہی سال ہوئے ہیں، اپنے فہیم عوان کو آخر کار حکومت پاکستان نے وہ ریکگنیشن دے ہی دی، اور انہوں نے یہ کیا کہ ان کو وہ کوئی تمغہ ملتا ہے پریزیڈنٹ کی طرف سے فن کی خدمت کرنے کے اوپر، فلم سٹار اور یہ جو اس قسم کا کام کرنے والے جو فنکار ہیں ان لوگوں کے لیے کوئی تمغہ ہوتا ہے، تو وہ ان کو تمغہ بھی مل گیا، اس کے ساتھ کچھ ہے کوئی 40-50 ہزار روپے کا انعام۔ تو وہ جو جس روپے کی انہیں ضرورت تھی وہ مل گیا، اور اب مجھے امید ہے کہ ان کا کام ذرا بہتر چل پڑے گا، اور وہ بہتر اسی صورت میں چلے گا کہ لوگ خریدیں، اور اگر لوگوں کو کسی کو شوق ہے تو وہ ان کا کام وہاں جا کے اپنے اس میں دیکھ سکتے ہیں، جو لوک ورثہ کے اندر ان کا ایک شو روم ہے۔ تو یہ جو کہانی 1880 میں لاک ووڈ کپلنگ نے شروع کی تھی وہ اب یہاں پہنچ گئی ہے۔ اس میں تغیر و تبدل دیکھ لیجئے آپ کہ کسی زمانے میں کتنے لوگ ہوا کرتے تھے، ڈیرہ اسماعیل خان میں ہی کئی گھر تھے جو کام کرتے تھے، پھر وہ صرف یہی فہیم عوان ہی رہ گئے، اور پھر وہ بھی وقت آیا کہ وہ صرف ایک بیٹی کو لے کے بیٹھے ہوتے تھے، اور اب یہ وقت ہے کہ وہ اپنے جتنے بچے اویلیبل ہیں اس وقت ان سب کو لے کے وہاں پہ وہ یہ کام کر رہے ہیں۔ اور جو دلچسپ بات ہے وہ یہ کہ اب وہاں پہ اور بہت سارے فنکار پیدا ہو گئے ہیں، اور ان کا میں نے کام نہیں دیکھا، مجھے نہیں پتا، میں صرف یہ جانتا ہوں کہ فہیم کا کام بہت ہی کمال کا ہے، لیکن وہ جو نئے بن گئے ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ جی ہم بہت اچھے ہیں، آپ ہمارا بھی کبھی کام آ کے دیکھیں، تو مجھے پورا یقین ہے کہ ان کا کام بھی اچھا ہوگا، اور ہو سکتا ہے انہیں بھی کبھی ریکگنیشن مل جائے۔ اور یہ کام جو کہ مرنے کے اوپر تھا، بالکل موت کے دہانے پہ کھڑا تھا، تو وہ دوبارہ اپنی عروج کی طرف جا رہا ہے۔